دیکھیں اسلام میں بہت سارے ایسے ایونٹس ہوئے ہیں، بہت خاص ایونٹس ہوئے ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں. اس لیے جو ہے رمضان میں جو لیلۃ القدر ہے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کو چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ ہر ایک رات میں عبادت کریں، نہ کہ ایک اسپیسیفک رات میں عبادت کریں. رمضان جو ہے وہ مسلمس کے لیے ایک ایسا ٹائم ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، کیونکہ مسلمس اس رمضان کے مہینے میں جو ہے اپنے برین، سول اور باڈی کو جو ہے پیوریفائی کرتے ہیں. يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء بل لي غيرك ربي. سحر کی روشنی ہو یا افطار کی دعا، ہر لمحہ ہے بخششوں کا ایک سلسلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Tanzia and with me is my friend Hania, and today we are hosting a podcast about the blessing of Ramadan. رمضان مسلمانوں کے لیے صرف ایک مہینہ نہیں، یہ برکتوں، فضیلتوں اور روحانی ترقی کا وقت ہے. جیسے یہ مہینہ آتا ہے ہر طرف روشنی آتی ہے اور سکون کا احساس ہوتا ہے. We have invited some guests to our podcast about the blessing of Ramadan, جن سے ہم کچھ کوشچنس کریں گے رمضان کی بلیسنگ کے لیے، اور ایسے کوشچنس جو ایز اے مسلم ہم سب کو پتہ ہونے چاہیے. اینڈ وی آر ہوپنگ کہ ہمارے سارے گیسٹ ان سوالات کے جوابات بڑی عقلمندی اور پرسکون طریقے سے آتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو میرا پہلا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ رمضان کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے اتنا زیادہ اہم کیوں ہے، اور اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تو فرسٹلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو فار انوائٹنگ اس اینڈ آئی ایم سو گریٹفل ٹو بی ہیئر. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی اہمیتیں کیا ہیں، اور رمضان کا اصل مطلب کیا ہے. تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے رمضان جو ہے ہمارے اسلامک کیلنڈر کا 9th منتھ ہے، پر اس سے پہلے بھی ایک منتھ آتا ہے جس کا نام شعبان ہے. اور اس منتھ میں ہم کچھ پریکٹسز پرفارم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چیریٹی دیتے ہیں اور بہت سے اچھے کام کرتے ہیں. اسی شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کا نام نائٹ آف برا ہے اور نائٹ آف مرسی، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مغفرت عطا فرماتے ہیں. جو رمضان مہینہ ہے وہ ایز اے گفٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے عطا کیا ہے، پر ہم اس کو ایز اے گفٹ نہیں، ایز اے اپرچونیٹی لے کر اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، چیریٹی دینی ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے اور بہت سے اچھے کام کرنے ہیں. رمضان جو ہے وہ مسلمس کے لیے ایک ایسا ٹائم ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، کیونکہ مسلمس اس رمضان کے مہینے میں جو ہے اپنے برین، سول اور باڈی کو جو ہے پیوریفائی کرتے ہیں، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو فریش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں. رمضان کا اگر میں آپ کو لٹرل میننگ بتاؤں، اصل مطلب بتاؤں، تو رمضان جو ہے ایک ورڈ عربک روٹ سے نکلا ہے رمز، جس کا میننگ ہے ٹو برن. مطلب جب ہم روزے رکھتے ہیں، جتنے بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں اندرونی اور بیرونی، وہ سارے جو ہے جل جاتے ہیں اور ہم پیوریفائی ہو جاتے ہیں. تو میں لاسٹ پہ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ رمضان جو ہے ایک بہت فضیلتوں کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. تو اس کو ایسے ضائع نہ ہونے دے اور اس میں بہت زیادہ عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرے. تھینک یو. ماشاء اللہ. جیسے کہ انہوں نے کہا رمضان ایک فضیلتوں والا مہینہ ہے. اگر رمضان ایک فضیلتوں والا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری فضیلتیں اسی مہینے میں کیوں رکھی ہے جبکہ باقی مہینے بھی ہیں؟ دیکھیں رمضان ایک برکتوں والا مہینہ کیوں ہے؟ رمضان ایک بہت ہی بلیسنگس والا اور ایک بہت مرسیفل مہینہ ہے. یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ ساری بلیسنگس کیوں رمضان کے ہی مہینے میں دی گئی ہیں. دیکھیں اسلام میں بہت سارے ایسے ایونٹس ہوئے ہیں، بہت خاص ایونٹس ہوئے ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ لے لیں جو ہماری کتاب ہے جو ہم پہ اتاری گئی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ان کی امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، قرآن شریف جو کہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. یہ سب سے بڑا ایک ایونٹ ہے جو رمضان کے مہینے میں ہوا. اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں جیسے توراہ ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بھی اسی مہینے میں اتاری گئی. سیکنڈ جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے جو اس مہینے میں ہوا ہے وہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا انتقال جو ہے وہ اسی مہینے میں ہوا تھا. اور بھی بہت سارے ایونٹس آپ لے لے، جنگ بدر جو ہے ایک بہت ہی بڑی جنگ ہے اسلام کی ہسٹری میں، وہ بھی اسی مہینے میں جو ہے ہوئی تھی. تو اور بھی بہت سارے ایونٹس ہیں، جیسے کہ شیطان کسی بھی مہینے میں قید نہیں ہوتا ہے، ہر مہینے میں شیطان کھلا رہتا ہے، بٹ شیطان جو ہے اسلام میں رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں شیطان جو ہے قید ہو جاتا ہے. آئی تھنک دس از انف. اتنے سارے ایونٹس ہوئے ہیں جو کہ اس مہینے کو بہت ہی خاص بناتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے. اگر رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے تو لوگ ایسا بھی بولتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ کروا رہا ہے وہ شیطان ہے. اور اگر شیطان رمضان میں قید ہے تو ان سے گناہ کون کروا رہا ہے رمضان میں؟ کیونکہ آدھے مسلم کچھ مسلم ایسے بھی ہیں جو رمضان میں روزہ رہتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں.
دیکھیں شیطان، ہم ہر ایک چیز کو، ہر ایک گناہ کو شیطان کا نام دیتے ہیں، بٹ ایگزیکٹلی شیطان ہی ہر ایک گناہ نہیں کرواتا. ہم ہر ایک گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیطان کروا رہے. اسی لیے رمضان آتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ شیطان ہر ایک گناہ نہیں کرواتا. ایکچولی کیا ہوتا ہے، ہمارا ایک نفس ہوتا ہے، 11 مہینے شیطان جو ہے نا ہم پہ کیا کرتے ہیں، بالکل کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ ہمیں ہر ایک گناہ کرواتا ہے. تو ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، ہیبیچول چیز بن جاتی ہے جو کہ 11 مہینے ہم پہ ہو چکی ہوتی ہے. اب ایک مہینہ آتا ہے جس میں شیطان جو ہے قید ہو جاتے ہیں، تو اس ایک مہینے میں بھی ہم وہی اپنا ڈیلی روٹین جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں. بٹ کیا ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا لوگ جو ہیں ان کے پاس اچھا خاصا سیلف کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ سیلف کنٹرول کی وجہ سے گناہ کرنا کم کر دیتے ہیں یا بند ہی کر دیتے ہیں پورا. بٹ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایسے نفس کے قائل ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، تو گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں وہ. بٹ اب یہ کہنا کہ شیطان ہی ہر ایک گناہ کرواتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. شیطان ہر ایک گناہ نہیں کرواتا. یہ بھی ہے کہ شیطان قیامت کے دن اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے اس سے گناہ نہیں کروایا تھا، اس نے خود کیا تھا، میں نے جسٹ اس کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو گائیڈ کیا تھا کہ تو یہ گناہ کر، بٹ میں نے اس سے وہ گناہ نہیں کروایا. تو سو یہ چیز ہے کہ سیلف کنٹرول ہونا چاہیے انسان کے پاس. جتنا زیادہ سیلف کنٹرول ہوگا اتنا زیادہ وہ کم گناہ کرے گا. اور یہ ایک بہت ہی روحانی ترقی کا مہینہ ہے، تو اس میں شیطان بھی قید ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے. اگر رمضان روحانی ترقی کا مہینہ، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا مہینہ، پھر کیوں کچھ لوگ رمضان کے بعد اپنی بری عادتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ First of all, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. And I am very thankful to you that you invited me in this beautiful podcast about Ramadan. تو جیسا کہ آپ کا کوشچن ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد اکثر لوگ کیوں پھر سے بری عادتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جبکہ یہ ایک روحانی ترقی کا مہینہ ہے. تو رمضان ایک روحانی ترقی کا مہینہ ہے، اخلاقی ترقی کا مہینہ ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس مہینے کے بعد بری عادتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ایسا اس لیے ہے کیونکہ رمضان کے مہینے کے دوران لوگ ایک ایسے نیک ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں جس کا کہیں نہ کہیں اثر جو ہے انسان پر ہوتا ہے اور وہ بھی اچھے کام کرتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ ماحول ختم ہو جاتا ہے تو معاشرتی دباؤ کی وجہ سے انسان پھر سے برے کاموں میں مشتمل ہو جاتا ہے. اس کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے سورہ الفرقان کی ورس 48 میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی خواہشات کو جو اپنا مطلب خدا بنا لیتے ہیں. جو ان کا دل چاہتا ہے، جو ان کی وشز ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، وہ وہی کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہمیں وہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کے بجائے جو ہے جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اور انسان کو جو ہے لوگ اس کے ظاہری روپ سے جج کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس سے انسان دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اصل میں انسان کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے. مان لیتے اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، اچھے کام کرتے ہیں، تو لوگ اس کو جو ہے ظاہری روپ سے اچھا سمجھیں گے. لیکن اگر اس کا دل ابھی بھی بری عادتوں میں ملوث ہے اور گمراہی کر کر کے کالا ہو گیا ہے، گمراہی میں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے بعد پھر سے برے کاموں میں ملوث ہو جائے گا. سو آئی تھنک دیٹس انف فار دس کوشچن. تھینک یو. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو بہت رحمان ہے، فارگوئنگ ہے، مرسیفل ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے. اسٹل اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. رمضان ایک اتنا بابرکت والا مہینہ دیا ہے، اور ہماری لائف میں اس کے علاوہ بہت سارے آزمائشیں بھی ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے تو آزمائشیں کیوں ہیں؟ فرسٹلی السلام علیکم. وعلیکم بے السلام. شک اللہ بہت رحیم ہے، بہت مرسیفل ہے، پھر بھی ان نے ہم پہ اتنی ساری آزمائشیں، اتنے ٹیسٹ کیوں رکھے؟ کیونکہ جو فاسٹنگ ہے، جو ہمیں رمضان مہینہ دیا گیا جس میں ہم مغفرت کر سکتے، اپنے گناہوں کی پناہ مانگ سکتے، یہ کوئی برڈن نہیں ہے یا یہ کوئی ذاتی ہارشنس نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک مرسی ہے، ایک اپرچونیٹی ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کر سکتے، ان کی پناہ مانگ سکتے. اور جیسے گولڈ ہے، اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے اس کو پگھلایا جاتا ہے، ویسے ہی ہماری سولز کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہمیں فاسٹ کرنا ہوتا ہے، یہ آزمائشیں پورے کرنی ہوتی. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، جن کو جو اللہ کو پیار کرتے ہیں، وہ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، ان کی آزمائشیں لیتے ہیں. اور جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے پروفٹس ہیں، ان کی لائف میں بہت اسٹرگل ہوا ہے، کافی آزمائشیں ہوئی ہے، بہت سارے ٹیسٹ ہوئے. ویسے یہ رمضان، یہ فاسٹنگ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اور ہمیں اپنی بیسٹ ٹرائی کرنی چاہیے کہ ہم فاسٹ رکھیں اور اس ٹیسٹ میں پاس ہو. اور جب ہم فاسٹ رکھتے ہیں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کو تو کچھ بھی نہیں کھانے کو ملتا ہے. ہم اپنا فاسٹ ہیوی میل سے بریک کرتے، بٹ وہ لوگ جن کو بہت زیادہ 2-3 دنوں کے لیے کنٹینیوسلی کچھ کھانے کو نہیں ملتا، ان پہ کیا بیتتی ہوگی. دے ور اسٹارونگ، وہ مر رہے تھے ہنگر کی وجہ سے، تھرسٹ کی وجہ سے. اس لیے ہمیں جو اتنے بلیسنگس ملی ہے، ہم کتنے بلیسڈ ہیں، اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تھینکفل رہنا چاہیے. اور جو بیمار لوگ ہیں، جو ٹریولرز ہیں،
یا وہ لوگ جو فاسٹنگ نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو بھی فاسٹنگ سے ایگزمپٹ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی بہت زیادہ مرسی دکھائی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی برڈن نہیں ہے. اور یہ آنسر ایک ایسا آنسر جس کو ہم اتنا ڈیپتھ میں جتنا جائیں گے اتنا ہمیں پتہ چلے گا. سو آئی ووڈ لائک ٹو ناؤ کنکلوڈ مائی آنسر. تھینکس. ماشاء اللہ، اٹ واز بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. نو میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہم بہت ڈفرینٹ وے سے چیریٹی دیتے ہیں، اور اس میں سے ایک وے زکوٰۃ ہے. تو ایکچولی زکوٰۃ ہوتی کیا اور ہم یہ کس طریقے سے دیتے ہیں؟ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے جو زکوٰۃ ہے وہ ہمارے 5 پلرز آف اسلام میں جو ہے آتی ہے. جیسے ہمارے 5 پلرز آف اسلام توحید، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ ہے. حج اور زکوٰۃ جو ہے وہ اسی مسلمان پہ فرض ہے جو اس کو افورڈ کر سکے. جو زکوٰۃ ہے وہ ایک obligatory چیریٹی ہے، مطلب کہ وہ انسان کو دینی ہی دینی ہے جو اس کو افورڈ کر سکے. اگر میں آپ کو رفلی بتاؤں تو زکوٰۃ ایک آپ کے پورے سال کی سیونگس اینڈ اسرٹس کا 2.5% ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ ہم دیں. تو زکوٰۃ ہم گولڈ پہ، سلور پہ، لائف سٹاکس پہ، ایگریکلچر پہ، ٹریجر پہ اور بھی بہت ساری چیزوں پہ دے سکتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کس پہ نہ دیں. تو ہماری جو پرسنل آئٹمس ہیں جیسے کہ ہمارا ہاؤس ہے، ہماری کار ہے، ہمارا کھانا، ہمارے کلاؤڈس ہیں، ان پہ ہم نہیں دے سکتے زکوٰۃ، فرض نہیں ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس 85 گرام آف گولڈ ہے یا اس کے ایکول پیسہ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. بٹ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 85 گرامس آف گولڈ ہے ہی نہیں، یا اس کے برابر پیسہ ہے ہی نہیں، تو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. بٹ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 595 گرامس آف سلور ہے یا اس کے برابر پیسہ ہے تو ہمیں زکوٰۃ فرض دینا ہے. زکوٰۃ جو ہے پورے ایئرلی جو ہے ہم پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، بٹ زیادہ تر جو ہے رمضان کے مبارک مہینے میں دیتے ہیں. کیونکہ رمضان، جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان جو ہے مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہر ایک چیز کا اجر 2 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور اگر زکوٰۃ کا ہم اگر اصل مطلب جانیں گے تو اس کا میننگ ہوتا ہے ٹو پیوریفائی، ٹو کلینس. مطلب جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں جو ہمارے مال ہوتا ہے، جو ہمارا مال ہوتا ہے، اس کی جتنی گندگی امپیورٹیز ہوتی ہے وہ ساری صاف ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں برکت، ہم اس مال پہ برکت عطا فرماتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کن کن کو زکوٰۃ دیں. تو ہم نیڈی پرسنس کو، سب سے پہلے تو ہمیں ریلیٹیوز کے، اپنے آگے پیچھے ریلیٹیوز کو دیکھنا ہے کہ کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پھر ہم پور کو، نیڈی پرسنس جو ہے ان کو دے سکتے ہیں، جو نئے نئے کنورٹ ہوئے ہیں مسلمز میں ان کو دے سکتے ہیں، اور ہم دے سکتے ہیں ٹریولرز کو دے سکتے ہیں ہم، اور ہم اپنے سلیوز کو دے سکتے ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، زکوٰۃ جو ہے ہر ایک انسان پہ فرض، ہر مسلمز پہ فرض ہے، تو یہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ دیجیے. بے شک آپ کا جواب بہت اچھا ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، جیسے صدقہ فطر. اگر کچھ لوگ صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ فرسٹلی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جیسا کہ آپ نے میرے سے سوال کیا، اگر ہم صدقہ فطر نہ دیں تو کیا ہوگا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صدقہ فطر ہوتا کیا ہے. جو صدقہ فطر ہوتا ہے اسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، اور جو یہ صدقہ فطر ہے یہ ہم پہ واجب ہے، یعنی کہ یہ لازمی ہے کہ ہر ایک مسلم اسے ادا کرے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے دیتے تھے. اب سوال ہے کہ یہ کتنا دینا چاہیے. تو 2.25 کلو ہم گیہوں دے سکتے ہیں، اور کھجور اور کشمش ہم 3.5 کلو دے سکتے ہیں، یا تو ان کی رقم بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ ہمیں عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. جو عید کی نماز سے پہلے اسے ادا نہیں کرتا ہے تو اس پہ یہ قرض ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان اسے عید کی نماز سے پہلے دینا بھول جاتا ہے تو عید کی نماز کے بعد اگر اس کو دیتا ہے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اس کو ایز اے نارمل چیریٹی مانا جاتا ہے. اور جو نابالغ ہے ان پہ جو صدقہ فطر ہے وہ سنت موقدہ ہے، تو ان کے پیرنٹس دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر عید کی نماز سے پہلے ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس صدقہ فطر دے سکتے ہیں. اب سوال ہے کہ اگر صدقہ فطر نہ دے تو کیا ہوگا. سب سے پہلے تو اس کی عید کی خوشیاں ناقص ہو جائیں گی، کیونکہ اس فطرانے کا مقصد ہی ہوتا ہے غریب اور مسکین لوگوں کو عید میں شامل کرنا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا ہے کسی کی بھی واجب عبادت کو چھوڑنا گناہ ہے، تو ہم گنہگار ہو سکتے ہیں. تیسرا، ہمارے رزق میں برکت کم ہو سکتی ہے، کیونکہ دینے سے ہی مال اور رزق میں برکت ہوتی ہے. جو نہ دے تو اس کی رزق میں برکت کم ہو سکتی ہے. سو اٹ از کمپلسری فار آل دی مسلم ٹو گیو صدقہ فطر. تھینک یو. جیسے کہ رمضان بابرکت مہینہ، اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں ایک اور بابرکت چیز دی ہے جیسے کہ لیلۃ القدر. لیکن ہم سب کو لیلۃ القدر کی صحیح تاریخ معلوم نہیں. اگر ہمیں اس کی صحیح تاریخ معلوم ہوتی ہے ہمارے لیے زیادہ آسان نہیں ہوتا؟
فرسٹلی اٹس اے ویری گڈ کوشچن کہ رمضان کی صحیح تاریخ ہمیں کیوں نہیں معلوم ہے، کیونکہ بہت لوگوں کو مسکنسیپشن ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ کیوں نہیں معلوم ہے ہمیں رمضان لیلۃ القدر میں جو رات آتی ہے لیلۃ القدر، اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیوں نہیں پتہ ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ ایک ایسی نفس کا قائل ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی چیز کا ایگزیکٹ پتہ چل جائے نا، جیسے ہمیں اگر کسی چیز کا پتہ چل جائے، ہمیں اگر لیلۃ القدر کی ایگزیکٹ رات کا پتہ چل جائے تو کیا ہوگا، اسی رات میں ہم ایک عبادت کریں گے، بس اسی رات کو ہم زیادہ اسپیشلی دیکھیں گے اور اسی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے، اور باقی راتوں کو بالکل نیگلیکٹ کر دیں گے، باقی راتوں میں عبادت نہیں کریں گے، نہ کے برابر بالکل کریں گے. بٹ کیا ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس رات کو ایسا بنایا کہ چھپا ہوا ڈھانپا ہوا بنایا، تاکہ وہ رات جو ہے ہم باقی راتوں میں بھی عبادت کریں اور اس رات میں بھی عبادت کریں، ہر ایک رات میں ہم ایکولی عبادت کریں اور ہر ایک رات کا ہمیں ثواب ملے، اور زیادہ سے زیادہ لاسٹ کے عشرے میں ہم عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم رمضان میں پھر لاسٹ کے عشرے میں اس پہ بھی بیٹھتے ہیں، اعتکاف پہ بھی بیٹھتے ہیں، جس سے کہ ہم اس ڈیٹ کو جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو ایسے کوئی بھی انسان اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، تاکہ وہ اس رات کو ڈھونڈ پائے. اس لیے جو ہے رمضان میں جو لیلۃ القدر ہے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کو چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ ہر ایک رات میں عبادت کریں، نہ کہ ایک اسپیسیفک رات میں عبادت کریں. رمضان کے آخری عشرے میں ہم اعتکاف کیا جاتا ہے، لیکن اعتکاف کا ریئل موٹیو کیا ہے؟ سو آپ کا کوشچن ہے کہ رمضان کے مہینے کے تیسرے عشرے میں جو ہے اعتکاف کیا جاتا ہے اور اس کا مین موٹیو کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اعتکاف کرنا جو ہے وہ سنت موقوتہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعتکاف کی شروعات کی تھی. وہ اعتکاف کو ہر سال کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، اور اعتکاف کا مطلب ہی ہوتا ہے دور ہو جانا، یعنی کہ دنیاوی ہر حرکت سے دور ہو جانا اور 10 دنوں کی صرف اور صرف اللہ کے راستے کو چننا، صرف عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، دعا مانگنا، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں جو ہے جو مسجد ہوتی ہے وہاں پر ایک یا ایک سے زیادہ شخص کو جو ہے اعتکاف کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری طرف سے بھی جو دعا کرے، مغفرت مانگے اپنے گناہوں کی. اور اگر اب یہاں سے ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں بھی مطلب اعتکاف کروں، لیکن پہلے سے ہی مسجد میں جو ہے کوئی شخص اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا ہے، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ہاں، وہ بھی کر سکتا ہے. وہ گھر میں ایک سیپریٹ روم میں کر سکتا ہے، اور لیکن اس کو بھی بالکل مسجد میں جیسے اعتکاف کیا جاتا ہے، ایک شخص جیسے مسجد میں اعتکاف کرتا ہے 10 دنوں تک اس کو باہر نکلنا ایلو نہیں ہوتا ہے. اونلی فار وضو ہی از الاؤڈ ٹو کم آؤٹ سائڈ دی ماسکو، اینڈ جب اس پہ مطلب فرض ہو جاتا ہے غسل کرنا تو تب وہ باہر نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نیڈ اگر اس کو ہوگی تو وہ دوسروں کو بول سکتا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو بول سکتے ہیں، لیکن وہ خود باہر نہیں نکل سکتے ان دونوں کاموں کے علاوہ. تو اس لیے جو ہے عورتیں بھی جو ہے اعتکاف کر سکتی ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف کیا کرتے تھے. تو جب ان کا ظاہری روپ سے انتقال ہوا تھا اس دنیا میں، تو ان کی جتنی بھی زوجائیں تھیں وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی. اب یہاں پر کوشچن ہے، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اعتکاف کا مین موٹیو کیا ہوتا ہے، تو زینب نے بتایا کہ ہم شب قدر کی جو ہے اور ڈیز ہمیں بتائے گئے ہیں، طاق راتوں میں جو ہے ہم شب کرتے ہیں کہ انہی میں سے کوئی ایک جو ہے ایگزیکٹ شب قدر کی رات ہوگی. اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہمیں نہیں بتائی گئی تاکہ ہم اس کے ایک خزانے کی طرح تلاش کریں. تو یہ اس لیے اعتکاف کا جو ہے مین موٹیو اگر ہم دیکھیں سمپل ورڈز میں یہی ہے کہ اعتکاف کی شب قدر کی رات کا تلاش کرنا. تو آئی تھنک دیٹس انف فار دس کوشچن. جیسے کہ آپ نے شب قدر کا ذکر کیا جو تیسرے عشرے میں آتا ہے، تو ایز اے مسلم یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے، تو اس کی کیا کیا فضیلتیں ہوتی ہیں؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آور بیوٹیفل ہوسٹ فار انوائٹنگ می ان دس پوڈ کاسٹ. تو جیسا کہ انہوں نے بولا کہ شب قدر کیا ہوتا ہے، تو شب قدر ایک ایسی رات جس رات کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے بھی جانتے ہیں، ایک ایسی رات جس رات ہمارے آنے والے سال کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز لکھی جاتی ہے. اب اس رات کی فضیلتیں کیا ہے؟ اگر ہم سب ساری زندگی عبادت کریں نا، ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے جو کوئی شب قدر حاصل کر کے اس میں عبادت کرے، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ان 1000 مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ تو 1000 مہینوں کا مطلب 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس ہے. تو ہم اتنے سال جیتے بھی نہیں ہیں تو ہم اتنی عبادت کیسے کریں؟ تو 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کا اجر ایک طرف، اس کا ثواب ایک طرف، اور اس ایک رات کا ثواب ایک طرف. تو ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمیں یہ رات نصیب میں ہے تو ہمیں اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی. اور ایک بات کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتا ہے، اور ہمیں اس رات کو
اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. اب میں ایک دعا بتانا چاہتی ہوں جو کہ رمضان میں ہمیں اسپیشلی ہر دن پڑھنی چاہیے, جو کہ ہے اللہم بلغنا لیلۃ القدر. اس کا مطلب کیا ہے؟ او اللہ لیٹ اس ریچ لیلۃ القدر. او اللہ ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچنے دے. تو آئی تھنک یہ سفیشینٹ آنسر ہے. تھینک یو. ماشاء اللہ بہت اچھا جواب ہے آپ کا, اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کی اس گفتگو کے لیے, جس کی وجہ سے ہمیں رمضان کی برکتوں, فضیلتوں اور مختلف خیالات اور ایک خوبصورت تجربہ حاصل ہوا. ایز وی کنکلیوڈ دس پوڈ کاسٹ, وی ہوپ کہ یہ جو ہم نے بات چیت کی یہ صرف معلوماتی نہ رہی ہو, بلکہ روحانی طور پر بھی جس نے بھی یہ سنی ان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو. رمضان ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا, بٹ اٹ ٹیچز اس پیشنس, گریٹیٹیوڈ اینڈ ایمپتھی فار ادرس. May this Ramzan bring happiness, peace, and endless light in our hearts. Thank you to our guests and all the listeners for being the part of the journey. We are the student of class 9 from the Mothersburg High School, Kishwar. ہم سب کی طرف سے سب پیرنٹس کو, ٹیچرس کو اور بچوں کو عید مبارک.